سر میرا سب سے پہلا سوال یہی ہے، نوجوان جس طرف جانا چاہتے ہیں آپ کیوں وہ چیز چھوڑ کے آئے؟ آپ اس میں گئے کیسے تھے؟ یہ پوری تفصیل بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ کا شوبز کا کیریئر سٹارٹ ہوا اور پھر چھوڑنے کی کیا وجہ بنی؟ اب تو حافظ صاحب بہت اس ٹو لیٹ سمجھنے کے، جیسے آپ پوچھ رہے ہیں اب تو لوگ مجھے بھول بھال بھی گئے ہیں، کبھی کام کرتا بھی تھا کہ نہیں کرتا تھا. تو اب تو مجھے لوگ بلکہ مفتی نعیم بٹ صاحب کے نام سے جی بالکل بالکل، وہ بلکہ ہمارے کئی جو مفتی حضرات ہیں، دوست احباب، وہ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ تمہیں کس بات پہ مفتی کہتے ہیں، تم کوئی مفتی ہو تمہیں کیوں کہتے ہیں؟ میرا یا تو میں لکھوں تو پھر تو مجرم ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو یہ اصل میں حافظ صاحب آپ بھی چھوٹا اگر اپنے پیچھے والی ایج پہ جائیں، 16 سال 15 سال 17 سال، وہ جب ایک ولولہ اندر ہوتا ہے کہ میں کچھ کرنا ہے، میں کچھ بننا ہے، اس میں ایک شوق ہوتا ہے بالکل. تو لیکن اگر یہ انوائرمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انوائرمنٹ کس طرح کی ہے، کہ آپ کو اگر ایسی انوائرمنٹ مل جائے جہاں پہ صحیح والی بات ہو رہی ہو. مجھے بچپن میں جو انوائرمنٹ ملی وہاں یہ والی بات نہیں ہو رہی تھی. وہاں میں آرٹس کونسل میں نوکری کرنے لگ گیا تھا، چھوٹا سا تھا میں، 18 سال کا نوکری کرتا تھا. تو وہاں ڈرامے ڈرامے ہوتے دیکھتے تھے. تو ایک دن میں بیٹھے ایسے ٹائپ کر رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، لیٹ تک ٹائپ کر رہا تھا. 19-20 سال میری عمر تھی. تو جوانی میں تو ظاہر ہے سارے خوبصورت ہوتے ہیں، تو نہیں آپ ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ. یہی میں نے اس لیے کہلوانے کے لیے کہا کہ آپ کہیں ابھی بھی خوبصورت ہیں. تو وہ کسی نے مجھے کہا، پروڈیوسر تھا، ڈائریکٹر تھا، اس نے کہا آپ ڈرامے میں کام کرنا ہے، کر لیں گے. حالانکہ مجھے کیا پتا تھا کہ ڈرامے کیا کر رہا. انہوں نے کہا کریں، آ کے بول کے دکھائیں. میں نے بول کے دکھایا تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بہترین ڈرامے میں کام شروع کر دیا. اب وہاں سے چونکہ پیسے ملنے لگے کافی سارے، ہم تو نوکری کرتے تھے تو اس میں 400 کی نوکری تھی میری، 400 روپے تنخواہ تھی، 450 روپے. تو وہاں سے ملنے لگے ایک دم 3-4 ہزار روپے. تو بڑی مزہ آ گیا کہ یہ تو بڑا زبردست کام ہے. اس میں اوپر سے لوگ پہچاننے بھی لگے، پھر ٹی وی 2 بھی جانے لگے. تو لگا کہ تو یہاں یہ کامیابی کا راستہ تو یہی ہے. لیکن پھر میں نے بہرحال اس میں 10-12 سال کیا کام. میں نے اداکار تو میں اتنا مطلب اچھا نہیں تھا، میں میڈیوکر ٹائپ اداکار تھا. مجھے نہیں لگا کہ میں ایز این آرٹسٹ ہٹ ہو جاؤں گا. لیکن مجھے شروع سے آپ سب عادت تھی کہ بھی جو کرنا ہے نا اس کو الٹیمیٹ کرنا ہے، بیچ میں نہیں چھوڑنا. تو مجھے تھا کہ میں نے اگر اداکار اچھا نہیں بنا تو پھر کیا بنوں. پھر میں پروڈیوسر بن گیا. تو پروڈیوسر پھر میں بہت ہٹ ہو گیا. یہ سارے اداکار یہ جتنے ہیں، عمر شریف اس وقت تھا سپر ہٹ، امان اللہ، یہ سب سپر ہٹ لوگ تھے. یہ سب پھر میں نے ان سب کو بک کی، میرے پاس کام کرتے تھے، میں اپنے میرے ڈراموں میں کام کرتے تھے. تو میں پھر ایز اے پروڈیوسر ہٹ ہو گیا بہت. لیکن پھر ایک دم 30 سال کی میری عمر تھی میرا خیال. 30 سال میں کیا 3 سال میں آدمی بچہ ہی ہوتا ہے. 30 سال میں مجھے تبلیغ والے مل گئے. اچھا. میں نے کہا یار چلیں، اجتماع ہے تو اجتماع پہ چلتے ہیں. 92 کی بات ہے. تو میں نے کہا کیا اجتماع پہ کیا ہے؟ میں نے کہا بس وہاں لوگ بہت آتے ہیں، صبح دعا ہوگی تو بڑا مجمع ہوتا ہے، دعائیں مانگتے ہیں لوگ، دعا پوری ہوگی. میری دعائیں ساری پوری ہیں، مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں کہا نہیں چلو یار، دیکھو تو صحیح، دیکھو تو کہاں سے لوگ دنیا سے دور دور سے آتے ہیں. تو چلے گئے. بس میں جب چلا گیا تو اندر چونکہ ایک بات تھی، اب سب آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا، آرٹسٹ اندر سے اگر آرٹسٹ بندہ بن جائے تو میرا خیال آرٹسٹ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہر چیز کی ایک نا سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ بات کو سمجھنا ہے کہ کیا بات ہے. ایک دم دنیا میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہو وہ بس سن رہے ہوتے ہیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ تھروئنگ واٹر آن اے ڈک، بطخ پہ پانی پھینک رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. لیکن میں چونکہ آرٹسٹ تھا تو میں نے جب غور سے پہلی دفعہ بات سنی، مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہوتے تھے، پتہ نہیں آپ کو. جی بالکل. ان کی بات سنی پہلی دفعہ. میں نے پہلی دفعہ ایسی بات سنی کہ جو کانوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. میں نے کہا یار یہ تو عجیب ہی کوئی آدمی ہے. اور پھر اخلاص سے اللہ کے لیے بات کرنے والا، اور خود اعمال کرنے والا. خود اعمال والے کی بات ذرا مختلف ہوتی ہے، بے عمل آدمی کی بات مختلف ہوتی ہے. بالکل. ان کی باتیں بس دل میں اترتی چلی گئی. تو میں نے بس 2-2.5 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا بیان تھا. تو میں نے کہا بس میں نے یہی کرنا جو یہ کہہ رہے ہیں. بس اسی وقت میں نے طے کیا میں نے یہ کام کرنا ہے. تو اس دن سے پھر
اس سے تھوڑا 2-3 مہینے کے بعد 10 دن کی جماعت میں چلے گئے. بس وہ پھر 93 مارچ سے لے کے آج تک پھر ہم ہیں, پھر تبلیغ ہے ماشاءاللہ. لیکن یہ کہ پھر بیچ میں چونکہ میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ مطلب مجھے کوئی چیز متاثر نہیں کرتی, اس لیے متاثر نہیں کرتی کہ میں نے سارے یہ آپ نے دیکھا ہوا نا, دیکھ کے آئے, آپ کو پتا ہے کہ ریئلٹی نہیں ہے. بلکہ میں مولویوں کو بھی کہتا ہوتا ہوں, ہمارے جو مولوی دوست ہیں علماء کرام, ان کو میں کہتا ہوں یار تم صرف مولوی ہو, تمہیں وہ چکر بازیاں نہیں دیکھی جن میں تم آپ اس سے موازنہ نہیں کر سکتے. میرے سامنے دونوں ہی ہیں, اس لیے مجھے کوئی کسی کا کوئی انسپائر کرتا ہی نہیں. کوئی بڑے سے بڑا کوئی سپر سٹار ہو یا کوئی بڑے سے پرائم منسٹر ہی ہو, میرے لیے کوئی کسی سے کوئی میں کسی سے متاثر ہوتا ہی نہیں. میں متاثر ہوتا ہوں میں کہ کوئی اللہ کی بات کرنے والا ہے, جیسے مولانا جمیل صاحب ہوتے تھے, کیا بات کرتے تھے وہ, حالانکہ وہ بالکل جٹ بوٹ آدمی تھا وہ. اگر آپ نے کبھی ان کا بیان سنا ہو, جٹ آدمی بالکل جیسے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں نا, اس طرح کی بات کرتے, سیدھی سادھی بالکل. لیکن وہ بھی آرٹسٹ تھے. بات کو پہلے, آرٹسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے بات کو فیل کرنا,